السلام علیکم جماعتوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بچوں، آپ سب کی اردو جماعت کا کام کا وقت شروع ہوا جاتا ہے۔ آپ کا جماعت کا کام کا وقت 9:15 سے لے کر 10:30 تک جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے جماعتوں؟ اسی وقت کے دوران آپ سب بچوں نے جماعت کے کام کو غور سے سننا ہے اور سننے کے بعد صاف ستھری لکھائی میں مکمل کرنے کے بعد تصویر بھیجنی ہے۔ اچھا جماعتوں، آپ کو ایک بہت ضروری بات بھی بتائی جاتی ہے کہ آج جو آپ کی میں اردو کی آن لائن کلاس لے رہی ہوں وہ اس کلاس کے نمبر آپ سب بچوں کے سالانہ امتحان میں شامل ہوں گے۔ آپ سب بچوں کو آج کی جماعت کے ٹوٹل 10 نمبر ملیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سب نے ان 10 نمبروں کے لیے سب سے پہلے بہت صاف ستھری لکھائی کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے اور پھر کام کو مکمل کرنے کے بعد تصویر بھیجنی ہے۔ آپ کی جماعت کا کام 9:15 سے لے کر 10:30 تک مکمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جماعتوں؟ چلیں سب بچے جلدی سے نردبان اردو نکالیں۔ ویری نائس۔ نردبان اردو نکالنے کے بعد سب بچے صفحہ نمبر 11 نکالیں۔ چلیں شاباش۔ اچھا بچوں، کل ہم نے آپ سب بچوں نے الفاظ متضاد پڑھے تھے۔ ہم سب بچوں نے ٹیچر مہوش کے ساتھ الفاظ متضاد پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے، آج جو ہم نے کل جو ہم نے کلاس میں جماعت میں جو ہم نے الفاظ متضاد پڑھے تھے، آج ہم نے اس کی مشق کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب بچے صفحہ نمبر 11 نکالیں۔ سب بچوں نے نکال لیا؟ ویری نائس۔ چلیں اب سب بچے سب سے پہلے کیا لکھیں گے اس صفحے پہ؟ آج کی تاریخ۔ آج کیا تاریخ ہے جماعتوں؟ یس، آج تاریخ ہے 3، مہینہ ہے چوتھا اور سال ہے 2026۔ ٹھیک ہے جماعتوں؟ سب بچوں نے ڈیٹ لکھ لی ہے؟ ٹیچر مہوش دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہیں۔ آج تاریخ ہے 3، مہینہ ہے چوتھا اور سال ہے 2026۔ چلیں اب اس کے بعد ہم لکھیں گے جماعت کا کام۔ کیا لکھیں گے کلاس جماعتوں؟ یس، جماعت کا کام۔ سب بچوں نے لکھ لیا ہے؟ چلیں اب ہم لکھیں گے دن۔ آج کیا دن ہے جماعتوں؟ جمعہ۔ کیا دن ہے؟ جمعہ۔ ویری نائس۔ چلیں اب ہم سب سے پہلے اس مشق کے ہر جملے کو پڑھیں گے، پھر اس کے جملے کو مکمل کریں گے۔ مطلب کیسے مکمل کریں گے؟ جو ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں ان کے متضاد لکھ کر۔ ٹھیک ہے، الفاظ کے متضاد لکھ کر ہم اس مشق کو پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے جماعتوں؟ چلیں سب سے پہلے ہم اس کی ہیڈ لائن پڑھتے ہیں۔ خالی جگہ کو کوسین
میں دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھ کر پر کیجیے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں. ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان الفاظ کے متضاد اس خالی جگہ پر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے جماعت سوم، چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں کام. سب سے پہلا جو ہمارا جملہ ہے وہ ہے میرا گھر اسکول سے بہت ڈیش ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں انہوں نے کیا الفاظ دیا ہوا ہے. جی یس، یہاں پر انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے قریب. ہمارے پاس کیا الفاظ ہے؟ قریب. قریب کا متضاد کیا ہوگا؟ دور. شاباش جماعت سوم. قریب ہمارا الفاظ ہے اور قریب کا متضاد ہے دور. ٹھیک ہے، دال پیش واو دو رے ساکین دور. اب ٹیچر مہوش اس جملے کو دوبارہ سے ریڈ کرتی ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر متضاد لکھا ہے قریب کا. میرا گھر اسکول سے بہت دور ہے. چلیں جماعت سوم، اب ہم دوسرے جملے کی طرف چلتے ہیں. چوکی دار ڈیوٹی پر ڈیش نہ ہو سکا. اب اس کے سامنے دیکھیں ہمیں الفاظ دیا ہوا ہے غیر حاضر. غیر حاضر. ٹھیک ہے جماعت سوم، اب غیر حاضر کا متضاد کیا ہوگا؟ الٹ کیا ہوگا؟ جی بالکل، غیر حاضر کا متضاد ہوگا حاضر. ٹھیک ہے، ہے الف ہا زاد ر زر حاضر. چلیں اب ٹیچر مہوش دوبارہ سے اس جملے کو دہراتی ہیں. چوکی دار ڈیوٹی پر حاضر نہ ہو سکا. ٹھیک ہے جماعت سوم، چلیں اب ہم تیسرے جملے کی طرف چلتے ہیں اور تیسرے جملے کو مکمل کرتے ہیں. ہمارے پاس تیسرا جملہ ہے آج کا مقابلہ لڑکیوں نے، لڑکی کی جمع ہے لڑکیوں، لڑکیوں نے ڈیش لیا. اب ہم اس جملے کے سامنے دیکھیں گے ہمیں کون سا الفاظ دیا گیا ہے. ہمیں دیا گیا ہے ہار. ہے الف ہا رے ساکن ہار. اور یہاں پر کون سا ہے آ رہا ہے؟ ہک والا. ٹھیک ہے جماعت سوم، چلیں اب ہم ہار کا متضاد لکھیں گے. تو ہار کا متضاد کیا ہوگا جماعت سوم؟ جی، یہاں پر ہوگا جیت. جے یہ جی تے ساکین جیت. ہار کا متضاد ہوگا جیت. اب ٹیچر مہوش اس جملے کو دوبارہ سے پڑھ رہی ہیں. آج کا مقابلہ لڑکیوں نے جیت لیا. ٹھیک ہے جماعت سوم، اب ہم چوتھے جملے کی طرف چلتے ہیں. موسم بہت ڈیش ہو رہا ہے. اس کے سامنے دیکھیں ہمارے پاس کیا الفاظ ہے؟ گرم. اب گرم کا
اب یہاں پر گرم ہے الفاظ ہمارا، اس کا متضاد ہم یہاں پر لکھیں گے اس خالی جگہ میں، ٹھیک ہے؟ تو گرم کا متضاد کیا ہوگا جماعت سوم؟ شاباش، گرم کا متضاد ہوگا ٹھنڈا، ٹھیک ہے جماعت سوم؟ ٹھنڈا، ٹھے نون ٹھن ڈال الف ڈا، ٹھنڈا۔ اور اب آپ دیکھیں یہاں پر دو چشمی ہے استعمال ہوا ہے، مطلب دو آنکھوں والا ہے، ٹھیک ہے؟ موسم بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ چلیں جماعت سوم، اب ہم 5ویں جملے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم دن کے ڈیش میں کام کرتے ہیں۔ اب اس کے سامنے دیکھیں، اس جملے کے سامنے کیا الفاظ دیا گیا ہے؟ اندھیرے، الف نون ان، نون دال نت، ہے یہ ہے، رے بڑی رے، اندھیرے۔ اور اب آپ دیکھیں جماعت سوم، یہاں پہ بھی دو چشمی ہے استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اندھیرے کا متضاد کیا ہوگا؟ اجالے، اجالے، الف پیش او، جیم الف جا، لام بڑی لے، اجالے۔ ہم دن کے اجالے میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جماعت سوم؟ چلیں اب ہم 6واں جملہ پڑھتے ہیں۔ ریس جیتنے کے لیے، ریس جیتنے کے لیے وہ بہت ڈیش بھاگا۔ اب ہم سامنے دیکھیں گے ہمارے پاس کون سا الفاظ ہے اور ہم نے اس کا کیا متضاد لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الٹ لکھنا ہے۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے دیے گئے لفظ کے الٹ لکھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیا ہوا ہے ہمیں آہستہ، الف مد آ، ہے سین ہس، تے ہے تا، آہستہ، ٹھیک ہے جماعت سوم؟ آہستہ کا متضاد ہوگا تیز، تے یہ تے، زے ساکین، تیز، ٹھیک ہے جماعت سوم؟ اب میں اس جملے کو مکمل پڑھتی ہوں۔ ریس جیتنے کے لیے وہ بہت تیز بھاگا، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم 7واں جملہ پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک ڈیش قلم خریدا۔ ہمارے پاس الفاظ ہے یہاں پر موجود ہے سستا، سستا، سین سین سس، تے الف تا، سستا، ٹھیک ہے جماعت سوم؟ اب سستا کا متضاد ہوگا مہنگا، میم ہے مہ، یہ جو ہے استعمال ہوا ہے یہ ہے ہک والا، ٹھیک ہے جماعت سوم؟ میم ہے مہ، نون گاف نک، گاف الف گا، مہنگا۔ اب میں 7ویں جملے کو دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں۔ میں نے ایک مہنگا قلم خریدا، ٹھیک ہے؟
چلیں جی، اب ہم 8واں جملہ پڑھتے ہیں اور 8ویں جملے کا متضاد لکھتے ہیں۔ امتحانی پرچے کے ڈیش سوالات۔ اچھا بچوں، یہاں پر جمع لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، سوال کی جمع ہے سوالات، ٹھیک ہے، بھی میں نے آسانی سے کر لیے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا الفاظ موجود ہے یہاں پہ۔ آسان، الف مد آ، سین الف سا، نون ساکن، آسان۔ جماعت سوم، آسان کا متضاد کیا ہوگا؟ شاباش، آسان کا متضاد ہوگا مشکل، مشکل، ٹھیک ہے۔ میم شین مش، کاف لام کل، مشکل، ٹھیک ہے جماعت سوم۔ چلیں اب ہم 9واں جملہ پڑھتے ہیں۔ علی، علی بڑا ڈیش لڑکا ہے۔ اب ہم اس کا الفاظ دیکھیں گے، اس جملے کا کیا ہمیں دیا ہوا ہے یہاں پہ۔ ناسمجھ، ناسمجھ، نون الف نا، سین میم سم، میم جھے مجھ، ناسمجھ، ٹھیک ہے۔ ناسمجھ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کرنے کے طریقے کا پتہ نہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ناسمجھ کا مطلب، ناسمجھ آپ کو ہمیں جو الفاظ دیا گیا ہے اس کا متضاد ہوگا سمجھدار۔ سمجھدار کا مطلب ہے ہر کام کو اچھے طریقے سے مکمل کرنا، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم اس 9ویں جملے کو متضاد کے ساتھ مکمل پڑھتے ہیں۔ علی بڑا سمجھدار، سین میم سم، میم جھے مچ، سمجھ، دال الف دا، رے ساکین، دار، سمجھدار۔ علی بڑا سمجھدار لڑکا ہے، ٹھیک ہے جماعت سوم۔ چلیں اب ہم 10واں جملہ پڑھتے ہیں اور اس کو دیے گئے الفاظ کے مطابق اس کے متضاد لکھ کر ہم مکمل کریں گے۔ چلیں جی جماعت سوم، 10واں جملہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چلیں، کچھوے خشکی کے ساتھ ساتھ ڈیش میں بھی رہتے ہیں، رہتے ہیں۔ اب ہم الفاظ دیکھیں گے، ہمیں کیا دیا گیا ہے۔ خشکی، خشکی، خشکی کہتے ہیں مٹی والی جگہ کو، ٹھیک ہے، اور خشکی کہاں ہوتی ہے؟ سمندر کے پاس، بالکل سمندر کے ساتھ خشکی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خشکی، خشک جگہ جہاں پر پانی نہیں ہوتا۔ اور اب ہم خشکی الفاظ کا متضاد کیا لکھیں گے؟ یس، تری، تری،
ٹھیک ہے، گیلی جگہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، کچھوے خشکی کے ساتھ ساتھ تری میں بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے جماعت سوم، اب ہمارے سوال نمبر 1 کے تمام جملے مکمل ہو گئے ہیں. اب آپ نیچے دیکھیں، یہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا حصہ دیا ہوا ہے جس میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملانا ہے. جماعت سوم، سب بچے پہلے ہم دیے گئی لائن کو پڑھیں گے، ہیڈنگ کو پڑھیں گے. الفاظ کو درست متضاد سے ملائیے. ٹھیک ہے، ایک جگہ پر دیے ہوئے ہیں الفاظ اور اس کے بالکل سامنے دیے ہوئے ہیں متضاد. سب سے پہلے ہم الفاظ پڑھیں گے سب، اور پھر ہم متضاد پڑھیں گے. دونوں چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہم الفاظ کو متضاد کے ساتھ ملائیں گے پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے جماعت سوم، چلیں ٹیچر مہوش کے ساتھ ساتھ بچے ایک ایک کر کے الفاظ پڑھیں گے. پہلا الفاظ ہے محبت، دوسرا الفاظ ہے مثبت، تیسرا الفاظ ہے مہمان، چوتھا الفاظ ہے ابتدا، پانچواں الفاظ ہے عقل مند، اور پھر چھٹا ہمارا الفاظ ہے زندگی، ساتواں ہمارا ہے دوستی، اور ہمارا آٹھواں اور آخری الفاظ ہے سیاہ. ٹھیک ہے جماعت سوم، ٹیچر مہوش ایک دفعہ دوبارہ الفاظ کو ریڈ کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں. آپ سب بچے دیکھیں، محبت، مثبت، مہمان، ابتدا، عقل مند، زندگی، دوستی، سیاہ. چلے ہم نے جس طرح الفاظوں کو پڑھا ہے اسی طرح سب سے پہلے ہم متضاد کو پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد ہم الفاظ کو درست متضاد کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے جماعت سوم، چلے جی. پہلا متضاد ہے انتہا، انتہا. دوسرا متضاد ہے بے وقوف، بے وقوف. تیسرا متضاد ہے نفرت، نفرت. چوتھا متضاد ہے منفی، منفی. چھواں متضاد ہے میزبان، میزبان. ساتواں متضاد ہے موت، ساتواں متضاد ہے موت. آٹھواں متضاد ہے سفید، سفید. اور نوواں متضاد ہے دشمنی. ٹھیک ہے جماعت سوم، اب ہم نے الفاظ بھی پڑھ لیے اور دیے گئے متضاد بھی پڑھ لیے. اب ہم الفاظ کو متضاد کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے جماعت سوم، پہلا جو الفاظ ہے وہ ہے محبت. اب
اس کا متضاد کیا ہوگا جماعت سوم؟ شاباش، محبت کا متضاد ہوگا نفرت۔ نفرت، محبت، نفرت۔ اب آپ نیچے دیکھیں، دوسرا الفاظ ہے مثبت، اور اس کا الفاظ ہے مثبت اور اس کا متضاد ہوگا منفی۔ منفی۔ اب ہم نیچے دیکھتے ہیں تیسرا الفاظ مہمان، میزبان۔ مہمان الفاظ ہے اور مہمان کا متضاد ہے میزبان۔ میزبان کون ہوتے ہیں؟ جو گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی بہت اچھے طریقے سے کیا کرتے ہیں؟ جی، خدمت کرتے ہیں، ان کو مزے مزے کے کھانے کھلاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اچھا سا وقت گزارتے ہیں۔ چلیں اب ہم اگلے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ ابتدا۔ ابتدا، ابتدا ہوتا ہے شروع اور اس کا متضاد کیا ہوگا پیارے بچوں؟ انتہا، مطلب آخر۔ ابتدا شروع اور انتہا آخر۔ ٹھیک ہے جماعت سوم؟ چلیں اب آپ نیچے دیکھیں، عقل مند۔ ہمارے پاس کون سا الفاظ آیا ہے؟ عقل مند۔ عقل مند کا متضاد ہوگا بے وقوف۔ بے وقوف۔ چلیں جماعت سوم، اب نیچے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا الفاظ ہے۔ زندگی۔ اب زندگی ہمارے پاس الفاظ ہے اور اس کا متضاد کیا ہوگا؟ موت۔ زندگی، موت۔ ٹھیک ہے جماعت سوم، اب آپ نیچے دیکھیں، نیچے کیا الفاظ دیا ہوا ہے؟ شاباش، دوستی۔ دوستی۔ دوستی کا متضاد ہوگا دشمنی۔ دشمنی۔ دوستی بھائی چارہ اور دشمنی لڑائی جھگڑے۔ ٹھیک ہے، آگے دوستی میں پیار اور محبت کرنے والے لوگ اور دشمنی میں لڑنے جھگڑنے والے لوگ۔ ٹھیک ہے، چلے اب نیچے دیکھیں، سیاہ۔ سیاہ کا مطلب ہوتا ہے کالا۔ اب کالا کا متضاد کیا ہوگا جماعت سوم؟ شاباش، سیاہ کا متضاد ہوگا سفید۔ سفید۔ چلیں جماعت سوم، آپ سب نے صفحہ نمبر 11 کا کام بہت صاف ستھری رائٹنگ میں لکھائی میں مکمل کرنا ہے، اور صاف ستھری لکھائی میں مکمل کرنے کے بعد تصویر بھیجنی ہے۔ جماعت سوم، یہ ہمارا جماعت کا کام تھا۔ اب ہم گھر کے کام کو لکھتے ہیں، ڈائری نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور جون سا ہے جو ہمارا کاپی کا کام ہوگا اس کو ہم تیار کرتے ہیں۔ چلیں سب بچے اردو ہوم ورک کاپی نکالیں، اور اردو ہوم ورک کاپی نکالنے کے ساتھ ساتھ ندائے اردو بک بھی نکالیں۔ چلیں جماعت سوم، آپ سب نے ندائے اردو بک نکال لی ہے؟ شاباش۔ ندائے اردو بک نکالنے کے بعد ندائے اردو بک کا صفحہ نمبر 141 نکالیں اور اس صفحے کی آخری لائن پڑھیں۔ ٹھیک ہے، آخری لائن
اگر ہم اپنے گھروں، گلیوں اور ارد گرد کے علاقوں میں اگلا صفحہ نکالیں جماعت سوم. اگلا صفحہ ہے 142. ٹھیک ہے، 142 کا اگلی لائن، پہلی لائن پڑھیں گے. پہلی لائن ہے پانی کھڑا نہ ہونے دیں تو مکھیاں اور مچھر پیدا نہ ہوں گے. ان کے نہ ہونے سے بہت سی بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچا سکتے ہیں. آگے دیکھیں، گھروں کے کوڑا کرکٹ کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے سے بھی ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. اگر یہ کوڑا گلیوں اور سڑکوں پر پھیلا رہے تو اس کی بدبو ہماری ہوا کو بری طرح آلودہ کا کیا مطلب ہے جماعت سوم؟ گندی کرتی ہے. جماعت سوم، آپ نے یہاں تک اس پیراگراف کو پڑھنا ہے ٹیچر مہوش کی طرح، جیسے ٹیچر مہوش نے پڑھا ہے. اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ سب نے گھر کے کام کی کاپی پر لکھنا ہے. چلیں جی، اب سب بچے گھر کے کام کی کاپی کو نکالیں